تصور کریں ایک ایسی دنیا جو جنگ کے شعلوں میں جل رہی ہو۔ ایک طرف ایڈولف ہٹلر کی نفرت جو امریکہ اور یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، دوسری طرف جاپان جو اپنے اتحادی جرمنی کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ جب 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایک نیوکلیئر بم گرا اور 3 دن بعد ناگاساکی پر ایک اور اٹامک اٹیک ہوا۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہٹلر کی نفرت نے کیا کردار ادا کیا؟ جاپان نے پرل ہاربر پر کیوں حملہ کیا؟ اور وہ لوگ جو یہ ہارر سروائیو کر پائے، انہوں نے کیا دیکھا؟ آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے اس ہسٹوریکل جرنی پر، جہاں ہر ڈیٹیل سے ایک کہانی بن کر سامنے آئے گا۔ یہ 1930 کی دہائی کی بات ہے، جب جرمنی میں ایک شخص نے دنیا کو اپنی نفرت کے رنگ میں رنگ دیا۔ ایڈولف ہٹلر، نازی پارٹی کا لیڈر، ایک ایسی آگ بھڑکانا چاہتا تھا جو پوری دنیا کو جلا دے۔ اس کی نفرت کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا امریکہ۔ ہٹلر کے لیے امریکہ صرف ایک ملک نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی طاقت تھی جو اس کے خوابوں کی راہ میں سب سے بڑا چیلنج تھی۔ وہ امریکی معاشرے کو مخلوط اور کمتر سمجھتا تھا، کیونکہ وہاں مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ہٹلر ایک نازی آئیڈیالوجی کو مانتا تھا، جو آرین ریس کو پوری دنیا میں سب سے سپیریئر مانتے تھے۔ لیکن ہٹلر کی نفرت کا سب سے بڑا شکار تھے یہودی۔ وہ یہودیوں کو ہر برائی کی جڑ سمجھتا تھا۔ اس کا پروپیگنڈا تھا کہ یہودی امریکی اکانومی اور پولیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس لیے وہ امریکہ کو اپنا دشمن مانتا تھا۔ اس نے اپنی تقریروں میں بار بار امریکی سرمایہ داری کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے ایک لالچی نظام کہا۔ لیکن اس کی نفرت صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی۔ ہٹلر نے ایک ڈینجرس پلان بنایا، ایک نیوکلیئر ہتھیار بنانا جو اسے دنیا کا سب سے طاقتور لیڈر بنا دے۔ 1939 میں جرمنی نے یورین پروجیکٹ نامی ایک پروجیکٹ شروع کیا، جس کی سربراہی ایک سائنسدان جس کا نام ہائزنبرگ تھا وہ کر رہے تھے۔ ہٹلر کا خواب تھا کہ وہ اٹامک بم بنائے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے، لیکن جرمنی کے حالات اسے اس مشن میں ناکام کر گئے۔ جنگ کی وجہ سے وسائل کی کمی تھی اور اتحادی قوتوں کی بمباری نے جرمن لیبارٹریوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر بہت سے سائنسدان جو یہودی تھے، نازیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ فرار ہو گئے۔ البرٹ آئنسٹائن اور لیو زیلارڈ نے 1939 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو ایک خط لکھا جو تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس خط میں انہوں نے خبردار کیا کہ جرمنی ایک نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے، اور اگر امریکہ نے فوری ایکشن نہ لیا دنیا بہت بڑے ڈینجر میں ہوگی۔ اس خط نے امریکن مینہٹن پروجیکٹ کی فاؤنڈیشن رکھی، جو آگے جا کر دنیا کا سب سے پہلا نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا سبب بنا۔ ہٹلر تنہا نہیں تھا، اس کی نفرت کی آگ کو ایک اور ملک نے ہوا دی، جاپان۔ 1940 میں جرمنی، اٹلی اور جاپان نے ٹرائپائٹائل پیکٹ پر دستخط کیے اور ایکسس پاور کا اتحاد بنایا۔ یہ تینوں ممالک ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جرمنی پورے یورپ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاپان ایشیا میں اپنی سلطنت بڑھانا چاہتا تھا۔ دونوں کو لگتا تھا کہ امریکہ کی اکانومی اور ملٹری پاور ان کے خوابوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس اتحاد نے جاپان کو ایک بورڈ ڈیسیجن لینے کی ہمت دی۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان بحریہ نے ہوائی کے پرل ہاربر میں امریکی بحری اڈوں پر اچانک اٹیک کیا۔ صبح 7:55 پر جاپانی طیاروں نے بمباری شروع کی، اور یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا جس نے امریکن نیوی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2403 امریکی فوجی اور شہری ہلاک ہوئے، 1178 زخمی ہوئے اور 21 بحری جہاز تباہ ہو گئے۔ USS ایریزونا نامی جہاز پر 1177 فوجی ہلاک ہوئے جب وہ ایک دھماکے میں غرق ہو گیا۔ یہ اٹیک امریکی عوام کے لیے ایک میسیو شوق تھا، اور اگلے دن 8 دسمبر 1941 کو امریکہ نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ چند دن بعد ہٹلر نے اپنے اتحادی جاپان کی حمایت میں امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح پرل ہاربر نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں فلی انوالو کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایسی سٹوری سٹارٹ ہوئی جو ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی پر ختم ہوئی۔ جرمنی نے 1945 میں سرنڈر کر دیا تھا، لیکن جاپان اب بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ امریکی فوج نے جاپان کے کئی شہروں پر سیور بومبنگ کی، جیسے ٹوکیو پر فائر بومبنگ، جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے، لیکن جاپانی لیڈرز، خاص طور پر فوجی کمانڈرز، ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ امریکی حکام کو اندازہ تھا کہ اگر وہ جاپان پر زمینی حملہ کرتے ہیں تو لاکھوں فوجی اور شہری ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس انویژن سے 1 ملین سے زیادہ امریکی اور جاپانی لوگ ہلاک ہو سکتے تھے۔ مینہٹن پروجیکٹ نے امریکہ کو ایک گیم چینجنگ ہتھیار دیا، نیوکلیئر بم۔ اس پروجیکٹ میں ہزاروں سائنسدانوں نے برسوں محنت کی، جس کی قیادت رابرٹ اوپن ہائمر کر رہے تھے۔ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں ٹرینیٹی ٹیسٹ نے ثابت کر دیا کہ نیوکلیئر بم کام کرتا ہے۔ صدر ہیری ٹرومن نے ایک ہسٹوریکل ڈیسیجن لیا، جاپان پر نیوکلیئر بم ڈراپ کرنے کا۔ اس ڈیسیجن کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ پہلے جاپان کو فوری سرنڈر پر مجبور کرنا، دوسری سوویت یونین کو اپنی ملٹری پاور دکھانا، تیسری جاپان کے فوجی اور صنعتی طاقت کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کرنا۔ امریکی حکام نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو ٹارگٹ بنایا کیونکہ یہ شہر فوجی اور صنعتی اہمیت رکھتے تھے، لیکن ان میں بڑی تعداد میں عام شہری بھی رہتے تھے۔ یہ ایک کنٹروورشل ڈیسیجن تھا جس پر آج بھی ڈیبیٹ جاری ہے۔ کیا یہ بم گرانا واقعی ضروری تھا یا یہ صرف ایک پاور شو تھا؟ 6 اگست 1945 صبح کا وقت تھا۔ ہیروشیما کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بزی تھے۔ بچے اسکول جا رہے تھے، دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، اور فوجی اپنی ڈیوٹیوں پر تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان پر ایک قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ صبح 8:15 پر
अमेरिकी B-29 त्यारा हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा। उसने लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बम ड्रॉप किया जो कि 235 यूरेनियम पर मुबनी था। उसकी ताकत 15 किलो टन थी, यानी 15,000 टन TNT के बराबर। बम 1900 फीट की बुलंदी पर फटा ताकि इसका डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ने शहर को रोशन कर दिया और एक हीट वेव जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म थी उसने हिरोशिमा को जला कर रख दिया। वहाँ का दबाव इतना शदीद था कि लोग इमारतों के नीचे दब कर मर गए। शहर का 80% हिस्सा लम्हों में डिस्ट्रॉय हो गया। तकरीबन 70,000 से 80,000 लोग फौरन हलाक हो गए। धमाके के बाद एक फायर स्टॉर्म ने शहर को लपेट में ले लिया जो कई घंटों तक जारी रहा। जो लोग फौरी धमाके से सर्वाइव कर गए वो रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हुए। ये रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि लोगों की जिल्द स्याह पड़ गई, आंखों की रोशनी चली गई और बहुत सी जीन्स की बीमारियां भी फैल गई। अगले चंद महीनों और सालों में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 1,40,000 हो गई। रेडिएशन के असरात कुछ इलाकों में खास तौर पर ग्राउंड जीरो के करीब रेडिएशन का असर 20 से 30 सालों तक रहा। ये रेडिएशन ज़राअत, पानी की फराहमी और लोगों की सेहत पर भारी पड़ी। हिरोशिमा के सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और शहर पर वही तबाही नाजिल हुई, नागासाकी। एक खूबसूरत बंदरगाही शहर जो शिप बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल सरगर्मियों के लिए मशहूर था। जो उनका अगला टारगेट था। सुबह 11:02 पर उन्होंने फैटमैन नामी न्यूक्लियर बम ड्रॉप किया। ये एक प्लूटोनियम बेस्ड बम था जिसकी ताकत 21 किलो टन थी, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी बहुत ज्यादा ताकतवर। नागासाकी असल में प्राइमरी टारगेट नहीं था। अमेरिकी फौज का असल प्लान कोकोमा शहर पर बम गिराना था, लेकिन खराब मौसम और क्लाउड्स की वजह से नागासाकी को चूज किया गया। बम शहर के सनती इलाके से कुछ हटकर गिरा, लेकिन उसने फिर भी मैसिव डिस्ट्रक्शन मचाई। तकरीबन 40,000 लोग और हलाक हो गए। फायर स्टॉर्म और रेडिएशन ने शहर को मजीद नुकसान पहुंचाया। जो लोग सर्वाइव करके वो रेडिएशन पॉइजनिंग के इफेक्ट से लड़ते रहे। अगले चंद सालों में हलाकतों की तादाद तकरीबन 70,000 तक पहुंच गई थी। रेडिएशन के असरात नागासाकी में भी कई दहाइयों तक रहे। ग्राउंड जीरो के करीब रेडिएशन 20 से 30 सालों तक मौजूद रही, जिसने मिट्टी, पानी, हवा को जहरीला बना दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर अटैक्स ने जापान को हार मानने पर मजबूर कर दिया। 9 अगस्त को नागासाकी के बम गिरने के बाद सोवियत यूनियन ने भी मंचूरिया पर हमला कर दिया। ये दोनों दशकों ने जापानी लीडर्स को तोड़ कर रख दिया था। 15 अगस्त 1945 को हिरोशिमा ने रेडियो पर ऐलान किया कि जापान सरेंडर कर रहा है। 2 सितंबर को जापान ने बाज़ाब्ता हथियार डाल दिए और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई। लेकिन इस फतह की कीमत बहुत भारी थी। हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों लोगों ने अपनी जानें, घर और मुस्तकबिल खो दिए। रेडिएशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ने कई नस्लों को मुतासिर किया। अब्बाको कोशो ने अपनी कहानियों के जरिए दुनिया को पीस का मैसेज दिया। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों की तबाही को कभी बुलाया नहीं जा सकता। आज हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया के सामने एक इंस्पिरेशन है। ये शहर जो कभी खंडर थे आज तरक्की याफ्ता और पूरा मन है। ये कहानी हिटलर की नफरत ही शुरू हुई, जर्मनी जापान के इत्तेहाद से आगे बढ़ी और हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही भी खत्म हुई। लेकिन इससे एक लेसन मिलता है, ताकत का गलत इस्तेमाल कितना डेंजरस हो सकता है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या न्यूक्लियर बम गिराना जरूरी था? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।